میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بھی اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک حسین اور باوقار ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا. باجماعت نماز تو پڑھنے کا موقع دیا تو دیا، اور ساتھ ایک ایسی محفل میں بیٹھنے کا موقع دیا کہ جس محفل سے میرے اور آپ کے بچوں کا مستقبل سنور جائے، اور میرے اور آپ کے گھر میں محبت کی دکان کیسے کھلی، نفرتوں کو ہم کیسے دور کریں. اس سلسلے میں اس زمن میں ہمارے دو استاد محترم آپ کے سامنے مخاطب ہو کر بات کیے. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ میں اور ہماری ایک کمیٹی ہے بیجاپور مسلم ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے جانب سے، تو یہ اس کی سرپرستی میں ہم نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا. صرف اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اب تک جو زندگی گزارے ہیں اس زندگی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کچھ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ کچھ اچھا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. من میں مولانا نے بہت سارے مضامین کو ہمارے سامنے رکھے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بیجاپور شہر میں اور اطراف کے ڈسٹرکٹ میں بھی بہت سارے پڑھے لکھے علماء ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے آفیسرس ہیں، اور بہت سارے پڑھے لکھے سوشل ورکر بھی ہوں گے، لیکن جذبہ، سوچ، قوم و ملت کی فکر اگر سب سے زیادہ مجھے دیکھنے میں مل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے استاد محترم بلال صاحب کے نظر میں مجھے تھوڑی سی فکر نظر آ رہی ہے. الحمدللہ ہم دعا گو ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ بلال سر کو استعمال کر کے ہماری قوم و ملت کو ہم لوگ سنوارنے کی کوشش کریں. اگر ان کی کوئی بھی پریشانی آ جائے تو ہم لوگ سارے ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کام کریں گے تو الحمدللہ ایک بہت بڑا ہمارا کام بن جائے گا. تو سب سے پہلے میں ہماری بیجاپور مسلم ڈیولپمنٹ ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے میں ان کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے الطاف بھائی کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اس لیے کہ ایک کمیٹی ہونے کے باوجود، مسجد کی کمیٹی ہونے کے باوجود مسجد میں پروگرام کرنے کے لیے بہت سے مراحل ان کا مقابلہ سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ بارہ ہم لوگ اکثر دوسرے مسجدوں میں، دوسرے محلوں میں دیکھتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ ساروں کے ساتھ اتنے پیار و محبت کے ساتھ سب کے دل جیت کر آج ایک پروگرام کرنے کے لیے ہم کو اجازت ملی. تو میں سب سے زیادہ تہ دل سے صدر صاحب کا اور ان کے پوری ذمہ دار جو اس مسجد کی کمیٹی والے ہیں ان سب کا میں بیجاپور مسلم ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور شکر گزار کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا تحفہ ہم بھی خدمت کا ایک تحفہ لے کر آئے ہیں. میں میری جانب سے اور ہمارے پوری بیجاپور مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن جو ٹیم ہے ہماری، ان ٹیم کی جانب سے، یوں تو سب کمیٹی کے حقدار ہیں، یہ گل پوشی اور شال پوشی کے سب کمیٹی کے ممبران اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہماری کمیٹی غریب ہونے کی وجہ سے ہم لوگ صدر کو ایک ہی چن کر گل پوشی کر رہے ہیں. یہ گل پوشی سب کے لیے سمجھ کر میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، آ کر ہماری چھوٹی سی تحفے کو آپ قبول کر لیں. دعا گو ہوں کہ میں ہمارے جنرل سیکریٹری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کی گل پوشی اور شال پوشی کریں. پہلے شال تھا ماشاء اللہ ہار اوپر آئی ہمیں ادا کرنا جی تمہارا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مقرر ہیں حضرت مولانا معاذ صاحب سے میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں، ان کی بھی گل پوشی اور شال پوشی کی جائے گی ہماری بیجاپور مسلم ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے. یہ ہے کہ ہمارے میں جذبے کو جگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ ہے مولانا حضرت بلال صاحب. میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی ڈیش پر آئے، ان کی بھی گل پوشی اور شال پوشی ہوگی. تو میں ہمارے کمیٹی کے رکن جو ہیں عبدالرزاق مکندر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر حضرت مولانا بلال صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی کریں.
اس کمیٹی کے صدر علی جناب الطاف بھائی لکھوٹی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا ہم سب کے سامنے اظہار کریں اور ہمارے ہمت بن کر ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو میں بیجاپور مسلم ڈیولپمنٹ ایجوکیشن ایسوسیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ ایسا پروگرام ہے، مجھ کو خالی 2 دن پیچھے ہمارے مولانا پروگرام کر رہے ہیں، مجھ کو یہ بنا کو مجھے بھیجے اور اسٹیٹس رکھا ہے۔ لوکش بھائی ہمارا بہت بڑی خدمت ہے، جو کام کر رہے ہیں بہت بڑی خدمت ہے۔ ایجوکیشن تو ہر ایک لا دے رہے ہیں، ہر ایک ماں باپ ایجوکیشن دے رہے ہیں، ہر ایک ماں باپ کے دلوں میں یہ ہے کہ میرا بچہ بولے نہیں میرا بچہ وکیل بنے دے، ڈاکٹر بنے دے، انجینئر بنے دے، ہر ایک کے ماں باپ کے دل میں، لیکن وہ بننا ہے تو پہلا ایجوکیشن تو ملے گی، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ جو آپ جو مہم چلا رہے ہیں یہ مہم چلانا بہت ضروری ہے، خاص کر کے بیجاپور میں ہو، ہمارے مسلم کمیونٹی کے ہمارے ماں بہنوں کے بیچ میں، ہمارے بیٹیوں کے بیچ میں، ہمارے جو بچوں کے بیچ میں چلانا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ چھوٹا پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ باہر اسٹیج مار کے اس سے بڑا پروگرام نہیں بولے تو بھی کھانا وغیرہ کر کے پورے مستورات کو جوڑ کے اور پورے جتنے بھی گلی میں دعوت پھرا کے انشاءاللہ بڑا سے بڑا انتظام کر کے بڑا سے بڑا فنکشن کریں گے ماشاءاللہ، بہت خوب۔ سب لوگ ایک ایمان والا کس طرح غلط راستے پر چل کر دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ناکام ہو جائے اس کی فکریں یہ شیطان کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہم اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی تربیت کے تعلق سے بڑی فکریں کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو صحیح راستہ دکھلانے کے لیے، انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے، ان کی صحیح رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فکریں کی ہیں۔ آج کے دور میں ہم دنیا کے اندر ایک طرح نظر ڈالیں تو ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ آج کا نوجوان بے حیائی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ آج کے انٹرنیٹ کے دور کے اندر موبائل میں جو موبائل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، اس موبائل کے اندر نوجوان پھنستا ہوا اپنے اندر بے حیائی کو پیدا کرتے ہوئے اپنے جہنم کے راستے کو آسان کرتا چلا جا رہا ہے۔ جہنم کے راستے پر وہ چل پڑا ہے بے حیائی کو اختیار کرتے ہوئے۔ اللہ اور اسلامی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ بے حیائی کو چھوڑ کر ایک ایمان والا اور ایک نوجوان صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے۔ ایک ایمان اور کافر کی زندگی آج کے دور کے اندر ہم نوجوان کے رویے کو دیکھیں۔ ایک نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر کسی چیز کی کوئی پابندی نہ ہو۔ ہر ایک نوجوان کے خیالات ہوتے ہیں کہ مجھ پر کوئی کسی قسم کی پابندی نہ ہو، میں من چاہے زندگی گزارنے والا بن جاؤں، مجھ پر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ یہ نوجوان کے آج خیالات بنے ہوئے ہیں کہ مجھ پر کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہ ہو۔ اسی لیے شریعت پر چلنا آج ایمان والے کے لیے، ایک نوجوان کے لیے بڑا کٹھن کام ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اندر پابندیاں ہیں، شریعت کے اندر حدود بیان کیے ہیں اللہ رب العزت نے کہ ان حدود کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے، شریعت کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ ان حدود کو تم پار نہیں کر سکتے۔ اپنی دنیا کے اندر ہمیں تمہیں بھیجا ہے تو یہ دنیا کے اندر تمہیں من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنا پڑے گا۔ تو ایک نوجوان آج یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی من چاہے زندگی گزارنے والا بنوں، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنوں، میں جس طرح دنیا کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ میں زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ مگر ایک کافر اور ایک ایمان والے کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر کی یہ سوچ یہ ہوتی ہے، کافر کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے فنا ہونا ہے، آخرت کے اندر میرا حساب کتاب کوئی نہیں ہوگا، آخرت میں مجھے اس دنیا ہی کے اندر دنیا ہی کے اندر فنا ہو کر ختم ہو جانا ہے، آخرت کے اندر مجھے ہرگز پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ یہ عقیدہ کافروں کا بنا ہوا ہے، اسی لیے وہ دنیا کے اندر اپنی جس طرح اپنا من چاہے اس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ مگر ایک ایمان والے اور ایک کافر کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ ایمان والا اپنی شریعت کے پابند، جیسا مولانا فرما رہے تھے ابھی قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے، اس کی تلاوت اگر ہمیں کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے جو ہے تو ایک قلبی سکون جو ہے ہمیں حاصل ہوگا۔ قرآن کریم لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے اندر۔ اب ہمیں دیکھیں آج آدمی کو جو ہے تناؤ
दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पहले तो हम इसकी कैफियत समझेंगे। तनाव और इस्तराब नफ्सियाती कैफियत का नाम है। ये इंसान की फितरत के अंदर है, टेंशन का आना, डिप्रेशन का आना फितरत है। जब इंसान हालात से मुकाबला करता है और हालात के ऊपर हावी हो जाता है तो इनका नफ्सियाती जिस्मानी दिफा करता है और अपनी ताकत में उसको लगाता है, यानी उसे किसी भी तरह जो है खत्म करने की कोशिश करता है। इस अमल के बाद जो महसूसात इसमें रह जाती है वही तनाव और स्ट्रेस है। कोशिश करने के बाद भी थोड़ा दिमाग पर बोझ है तो इसे स्ट्रेस कहते हैं। तनाव नफ्सियाती और जिस्मानी दोनों तरीके से लाहिक होता है। जिस्म के ऊपर भी जो है तनाव लाहिक होते हैं और इसी तरह जहन के ऊपर भी आदमी क्या है उसके अंदर मुलविस हो जाते हैं। अब इसी तरह असर करते हैं गुस्सा, तरगीब, जोश, वलवला, एहसास महरूमी, ब्लड प्रेशर, ये सब इसी तनाव के नतीजे के अंदर आजकल ये बीमारियां बहुत ज्यादा पैदा हो रही। यस नो। अब यहां थोड़ा बात को रोक करके एक डॉक्टर साहब की रिपोर्ट, डॉक्टर मुश्ताक साहब की आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जो बीमारियां एक उमूमन एक आदमी को 50 साल के बाद आनी चाहिए थी, ये बीमारी एहसास महरूमी की और ब्लड प्रेशर की आज 20 साल के नौजवान के अंदर भी आ रही। अब एक टेंशन भाई शादीशुदा अफराद को आया तो बात ठीक है, बीवी का टेंशन आ गया वो, लेकिन आज की जनरेशन के अंदर ऐसे टेंशन और ऐसा तनाव उभरा हुआ है कि उसका कोई एहसास भी नहीं होता कि भाई ये आदमी टेंशन में है। तनाव के असबाब कई तरह से हो सकते हैं। इंसान जिस्म का आदी हो, यानी हर वक्त सोने का आदी है, उसे तुम्हें जगाए उसे टेंशन होने का शुरू हो जाता है। इसी तरह वो वक्त का पाबंद आदमी है, वक्त पर उसे गेम खेलने होना, वक्त पर खाना होना बच्चे को, और वो आप उसकी जरूरियात को पूरा नहीं करे उस बच्चे के, उन्हीं टेंशन में आने का क्या है शुरू हो जाते हैं।